تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر، صحابہ اکرام پر رحمت نازل فرمائے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کا امام بنایا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو وحی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، صدق و سچائی کے ساتھ ان کی تائید فرمائی ہے، نصرت و مدد کا ان سے وعدہ کیا ہے، اور قرآن میں ظلم کے خاتمے اور تمہارے لیے اعلیٰ نصیحت کی باتیں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ہم نے انہیں نجات دی، اور اسے بھی جسے ہم چاہتے تھے، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ کر رکھ دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد اور نئے لوگ پیدا کر دیے، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے، تو ان سے کہا گیا بھاگو نہیں، اور ان جگہوں کی طرف واپس آ جاؤ جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ہے ہماری بربادی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے وارث نیک لوگوں اور نبیوں کے پیروکاروں کو بنایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک یہ زمین، اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور مزید ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا جن کو اللہ نے اپنی زمین میں جگہ دی، ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کام کا حکم دیں گے اور برے کام سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق، اور بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ یقیناً وہ انہیں ایسے مقام میں ضرور داخل کرے گا جس پر وہ خوش ہوں گے، اور بے شک اللہ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ یہ اور جو شخص اس کی مثل بدلہ لے جو اسے تکلیف دی گئی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور ہی اس کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ ضرور نہایت درگزر کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے
اور اس لیے کہ بے شک اس کے سوا وہ جسے پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی بے حد بلند اور بہت بڑا ہے۔ خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو قوت و غلبے والے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے حکم میں شامل ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے بندو، یہ جان لو کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں قلم خشک ہو چکا ہے، اور اب اگر ساری مخلوقات کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائیں تو تب بھی وہ ہو کر رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، لہٰذا اسی کی رضا کے لیے عمل کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، اس پر ایمان و یقین رکھو، اور یہ جان لو جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس پر صبر کرنے میں بہت بڑی خیر پنہا ہے۔ صبر سے ہی نصرت خداوندی حاصل ہوتی ہے، اور تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی اور تنگی کے بعد آسانی میسر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو خیر و بھلائی کے کسی کام پر لگا رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے صدق کے دل اور اخلاص کے ساتھ لازم پکڑے رکھے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا اور اس پر خیر کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور جو اپنے دل کی اصلاح کرے گا تو اس کے ہم آگیر اور ہم جہد خیر ہی خیر ہوگی، کیونکہ اگر انسان کا سر اور اس کا اصل صحیح سالم ہو تو جسم کو کوئی تکلیف لاحق نہیں ہو سکتی۔ اور دوسروں کے ساتھ انہی اقوال و افعال کے ساتھ پیش آؤ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اپنے بھائیوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، برائی اور برے لوگوں سے دور رہو اور اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اپنے سر اور دماغ کو بری باتوں سے محفوظ رکھو، اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے بچائے رکھو، موت کو اور بسیدہ ہڈیوں کو یاد کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے حکم پر ثابت قدم رہو، اس پر مکمل توکل اور بھروسہ کرو، آپس میں حسد و بغض مت رکھو، باہمی قطع رحمی مت کرو، بھائی بھائی بن کر رہو، مصیبت زدہ اور تنگ دست لوگوں کی مصیبت اور تنگی کو دور رہو، مصیبت اور تنگی کو دور رکھو، اور مسلمانوں کے عیبوں پر پردے ڈالو، قیامت کے دن اللہ عز و جل تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نفع پہنچائے۔ میں اپنی بات یہیں پہ مکمل کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، آپ بھی اس سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو نیکوکاروں کا ولی اور دوست ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے اور حق کو واضح کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو وعدہ کے سچے اور امانت دار ہیں۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اللہ کے بندو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اسے مٹا دے، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، اور جان لو کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے، اور قرآن پر ایمان لانے میں ہی دلوں کی درستی ہے، اور نوشتہ تقدیر کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر نافذ ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، حالانکہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق بھی ہے، تو اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے جھوٹ کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے، بس جب تم ان کے مقابلے میں ہو جو کافر ہیں تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب مغلوب کر لو تو ان کی مشقیں کس لو، پھر یا تو اس کے بعد احسان کرو یا تاوان لے لو، یہاں تک کہ لڑائی والے اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ یہی حکم ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا ہے، لیکن وہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ امتحان کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کے اعمال برباد نہیں کرے گا۔ یہ
جلدی انہیں راہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں بہشت میں داخل کرے گا جس کی حقیقت انہیں بتا دی گئی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا، اور جو کافر ہیں تو ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے لیے اعمال اکارت کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان کا انجام کیسے ہوا؟ جو ان سے پہلے تھے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کا حامی ہے جو ایمان لائے ہیں، اور کفار کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ اے اللہ اے اسلام اور اہل اسلام کے حامی و مددگار، ہمارے سردار وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو اسراء و معراج والے اور جنہیں شریعت اور درست منہج عطا کیا گیا، جو نبیوں کے امام، شہداء کے سردار اور متقی لوگوں کے پیشوا ہیں، جنہیں بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث کیا گیا، جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہے، جو لوگوں کے لیے روشن چراغ ہیں۔ اللہ نے جن کی حیات کی قسم کھائی اور جن کی دعا کو مومنوں کے لیے سکون و اطمینان کا ذریعہ بنایا، وہ نبی و مکرم جن کے اوصاف اور عادات و شمائل کی مومنوں کو بشارت سنائی اور جن کی تعلیمات و معجزات کے ذریعے انہیں سعادت اور نیک بختی بخشی۔ بس اے اللہ تو ان پر ایسا درود و سلام نازل فرما جس سے تو خوش ہو جائے، جو ان کے ہم پر واجب حقوق کو ادا کر دے، ہمارے دلوں کو جس سے تشفی حاصل ہو جائے، ایسا درود جو تجھے اور انہیں راضی کر دے اور جس کے ذریعے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ان پر خوب سلامتی نازل فرما، اور اس دن تک خوب سلامتی نازل فرما جس دن انہیں مقام محمود نصیب ہوگا اور حمد کا علم اور حوض کوثر انہیں عطا کیا جائے گا۔ اے اللہ صدیق و فاروق، عثمان و علی سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہم سب سے راضی ہو جا، اور بقیہ عشرہ مبشرہ امہات المؤمنین بدر و احد اور بیت رضوان والوں سے بھی راضی ہو جا، نیز ان کے علاوہ تمام مہاجرین و انصار اور تمام سے راضی ہو جائے جنہیں تیرے خلیل اعظم کی رفاقت و دیدار کا شرف حاصل ہوا، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے ہی کیوں نہ کیا ہو۔ تابعین و تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے ان کے نیک و کار پیروکاروں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ سب سے عزت افزائی کرنے والے اپنے عفو و درگزر اور جود و سخا کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلبہ عطا فرما، شرک اور اہل شرک کو ذلیل و رسوا فرما، کمزور مومنوں کو نجات دے، کافروں پر لعنت کر دے۔ اے اللہ سرحدوں پر متعین مجاہدین کی مدد فرما، کمزوروں کو نجات عطا فرما، مریضوں کو شفا یابی عطا فرما، زخمیوں کو صحت یاب کر دے، قیدیوں کو آزاد کر دے، بیت المقدس اور اس کے اطراف میں شہید ہونے والوں کی شہادت کو قبول فرما، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کو بلندی عطا فرما، ہر جگہ اور ہر وقت اس کی حجت کو قوت عطا فرما۔ اے قوت والے، اے غلبے والے، اے زبردست پروردگار، اے پروردگار جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باغ دوڑ ہے، جو پناہ دیتا ہے جس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی پناہ کی کوئی حیثیت نہیں، اہل فلسطین کے لیے معین و مددگار بن جا، انہیں بھوک میں کھانا کھلا، خوف سے انہیں نجات عطا فرما، دشمنوں سے انہیں غالب کر دے، دشمنوں پر انہیں غالب کر دے، صہیونیوں، کافروں، ملحدوں، مشرکوں کی گرفت کر جو تیرے راستے سے روک رہے ہیں، تیرے دوستوں سے جنگ کر رہے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ ان تمام کو ہلاک کر دے، وہ کبھی تجھے عاجز نہیں کر سکتے، ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں امن و امان نصیب فرما، مسلم ممالک اور اسلام، سنت اور یقین کی دولت سے آباد رکھ، ان کے درمیان صلح قائم کر دے اور اہل حق کو حق پر اکٹھا کر دے اور انہیں غیروں کے خلاف متحد کر دے اور انہیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور اپنی ملت پر قائم رکھ۔ اے اللہ تو ہمارے امام کی حق کے ذریعے تائید و نصرت فرما اور راہ حق کی توفیق دے، ان کے مشیروں کی اصلاح فرما، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں ہر خیر کی کنجی اور ہر شر کو روکنے والا بنا، اسی طرح ان کے ولی عہد کو بھی، ان کے وزیروں کو بھی ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما، آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو۔ ہماری آخری پکار یہی ہے کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے۔